السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 190 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 189 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 190 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم ام انتم صامتون۔ ٹرانسلیشن: ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں جو نہیں کچھ بھی پیدا کر سکتے حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہیں وہ طاقت رکھتے ان کے لیے مدد کرنے کی، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر پکارو تم ان کو طرف ہدایت کی، لا يتبعوکم، نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، چاہے تم پکارو ان کو، ام انتم صامتون، یا تم ان کی طرف ان سے خاموش رہو۔ تفسیر: فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اولاد جیسی نعمت سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو نوازیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اولاد کی امید لگائی اس وقت تو بہت دعائیں کرتے تھے کہ اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کرے گا، ہر عیب سے پاک، تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں گے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک صالح بچہ عطا کر دیا، یعنی کہ صحیح سلامت، تو اس وقت ان کو اپنے شرکاء کی طرف منسوب کرنے لگے۔ یاد رہے کہ یہی پرانی روش مشرکین مکہ کی تھی، اور آج کے نام نہاد مسلمان بھی اسی روش پر چل رہے ہیں۔ ادھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ آیہ مبارکہ سیدنا حسن بصری کے بقول صحیح سند کے ساتھ جو ذکر ہے وہ آدم اور حوا علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل کے لیسن میں بھی پڑھا کہ ادھر نفس واحدہ سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام، پھر ان کی زوجہ محترمہ، پھر آگے جو سارا ان کے سلسلہ انسانیت کا چل رہا ہے، اس کے بعد پھر یہ کرتے کرتے جو مشرکین ہیں ان کی طرف یہ سلسلہ چلا جاتا ہے کہ وہ کس طرح پھر اپنے اولادوں کو شرکاء کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ لیکن ادھر کچھ ایسی روایات جو پیش کی جاتی ہیں شاید وہ اسرائیلی روایات ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اسی اسرائیلی روایات اس میں بہت من گھڑت چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، لیکن اگر قرآن و حدیث سے وہ چیزیں ٹکرائیں تو پھر ان کو رد کر دو۔ تو ایسی ہی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ آدم اور حوا کے ہاں جو بچے پیدا ہوا کرتے تھے وہ مر جاتے تھے، یعنی کہ کچھ ایسے بچے بعض اوقات ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، یا تو وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں یا پھر پیدا ہونے کے بعد۔ تو ایسا ہی ان کے ساتھ کچھ معاملہ تھا جو پیش آتا تھا۔
تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر تو ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا کرے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ تو اسی دوران شیطان نے حوا کو اپنی کچھ ایسی چالوں سے بہکانا چاہا، اور شیطان نے کیا کہا کہ اب بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام عبد الحارث رکھنا، تو وہ بچہ بھی تندرست ہوگا اور زندہ رہے گا۔ اور بھی کہا جاتا ہے کہ حارث ابلیس کا نام تھا، اور جن دنوں وہ فرشتوں میں ملا ہوا تھا اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ اماں حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس بات کا وعدہ کر لیا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی اس بات پہ راضی کر لیا۔ اب اسی واقعے کو اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں تو سراسر پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ من گڑت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام خود شرک کو ختم کرنے آتے ہیں، تو وہ کیوں ایسا کہتے؟ کیونکہ آیت کے اندر ہی جو بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت بچے سے نوازتے ہیں تو ان کو اپنے شرکاء کی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا آدم یا اماں حوا اس چیز پہ عمل کرتے ہوئے کچھ ایسا کرتے؟ جیسا کہ اس بارے میں حافظ ابن کثیر جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے 3 وجہ سے اس کو معلول قرار دیا ہے، یعنی کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اور یہ اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے۔ پہلی وجہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کے الفاظ ہیں جعل لہ شرکاء، یعنی کہ یہ جمع کا ورڈ ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا شریک صرف ایک شیطان ہی نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک شریک، ایک جماعت کم سے کم یا 2 سے زیادہ ہیں۔ اما یشرکون، یعنی کہ دوسری وجہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کرنے والے 2 آدم یا حوا نہیں تھے، بلکہ یہ بھی ایک جماعت ہے۔ اگر شیطان کو ہی شریک بنایا تھا تو اس کے لیے مین کا ورڈ آنا چاہیے تھا، یہاں ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ ما لا یخلقو کے الفاظ ہیں۔ پھر مزید یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھلائے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ہی ہم پڑھ چکے۔ اگر کچھ ایسا ہوتا کہ ابلیس کا نام حارث ہوتا تو آدم علیہ السلام کو ضرور اس نام کی واقفیت ہوتی۔ اور پھر مزید روایات سے، کسی روایت سے ایسا نہیں پتہ چلتا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے کسی بیٹے کا نام عبد الحارث ہو۔ جو آیت مبارکہ سے واضح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے مخاطب دراصل مشرکین مکہ ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے لیسن کے شروع میں بھی بات کی کہ مشرکین مکہ کی بھی یہی روش تھی، اور آج کے نام نہاد مسلمان کی بھی یہی روش ہے کہ ان کو اپنے بتوں کے نام، اپنے شرکاء کے نام منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے آس پاس معاشرے میں نظر دوڑائیں تو کیا ہے، کچھ بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی بتوں کے نام منسوب کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو گھر سے کھلایا پلایا بھی نہیں جاتا، بتوں کی درگاہوں پہ جا کر، قبروں پہ جا کر ہی ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے، وہاں سے ہی کپڑے لے کر ان کو پہنائے جاتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے شرکاء کے نام ان کو وقف کر دیا ہے تو ہم ان کا ہی دیا ہوا ان کو پہنائیں گے، کھلائیں گے، یا پھر بچوں کو بعض اوقات وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہیں وہ پلیں بڑھیں اور ادھر ہی پرورش پائیں۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد سے نوازیں اور ان کو جو مشرکین ہیں ان کو دے دیا جائے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جو شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے مالوں میں بھی شریک ہوں گا، ان کی اولادوں میں بھی شریک ہوں گا، ان کے مالوں اور اولادوں میں سے ایک حصہ لے کر رہوں گا۔ تو یہ اصل میں شیطان جو اپنا وعدہ ہے وہ پورا کر رہا ہے۔ اور پھر مزید بچوں کے جو نام ہیں وہ اپنے شرکاء کے نام پہ رکھا جاتا ہے، جس طرح کے مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، کہیں عبد الشمس نام رکھ لیتے، عبد العزیٰ، عبد مناف، یا پھر اور دیوی دیوتاؤں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ بچوں کے نام بہت خوبصورت رکھنے چاہیے اور اپنے جو انبیاء کی طرف منسوب کر کے رکھنے چاہیے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عبد الرحمن اور عبداللہ نام بہت پسند ہے، تو سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ نام رکھے جائیں، اس کے بعد پھر جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے پھر انبیاء علیہ السلام کی طرف، جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے باقی جو آگے بیٹے تھے ابراہیم نام رکھ لیں، اسماعیل، یعقوب، یوسف،
اس طرح ناموں کی شخصیت پہ بھی ناموں کا اثر ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نام تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے تھے کہ جو بڑے بڑے یا بزرگ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ ان کے نام صحیح نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام چینج کر دیا کرتے۔ بعض ایسے بھی نام ہوتے تھے جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی عبد العزیٰ، عبد مناف، عبد الشمس، اس طرح کے نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چینج کر دیتے کیونکہ یہ مشرکین مکہ کے اپنے شرکاء کی طرف منسوب کیے ہوئے نام تھے۔ تو آج بھی کیا ہے، مشرکین اس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں، کہیں پیر دتا اور کہیں پیراں دتا، پیر بخش، قدیر بخش، اس طرح کے بہت سارے معاشرے میں نام رکھے جاتے ہیں۔ الغرض کے جو کچھ مشرکین کہتے ہیں ان کے جو شرکاء کہتے ہیں اسی بات پہ عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ اگر کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو یعنی کہ درگاہ کی بینٹ چڑھا دیا جائے تو ادھر بھی ان کو بینٹ چڑھاتے ہوئے بھی کچھ جھجک فیل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بہت سالوں بعد بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن اگر شرکاء نے کہہ دیا ہے کہ اس بچے کو ذبح کر دیا جائے یا اس بچے کا خون لے کر وہاں کہیں درگاہ پہ لگانا ہے تو ایسا کرنے سے بھی بالکل وہ دریغ نہیں کریں گے۔ مشرکین کی ایسی عقل ماری ہوئی ہے۔ یا پھر ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچے پیدا ہو کر فوت ہو جائیں یا بچے نہ ہوں تو کہا جاتا ہے کہ کسی بچے کا خون لے کے آیا جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنے سے بھی وہ دریغ نہیں کرتے کہ کسی کا بچہ اٹھا کر تو اس کے ساتھ پھر جو ان کی شرکاء نے کہا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، جب وہ ان کو دے دیتا ہے صالح بچہ تو اس میں شریک بنانے لگ جاتے ہیں جو کچھ وہ ان کو عطا کرتا ہے، لیکن ایسا کر کے وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بلند و بالا ہے اس سے جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، کہ اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اس سے کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی شان میں، اپنی ذات میں آپ منزہ ہیں۔ یہ لوگ ایسا کر کے اپنے لیے ہی جہنم کا بالن تیار کرتے ہیں۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں ان سے ہی، ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا یہ لوگ ایسے لوگوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی تو پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، کسی چیز پہ بھی قادر نہیں ہیں، یعنی کہ جو طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایک مکھی بھی تو نہیں بنا سکتے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھڑا کر لے جائے، اگر کوئی چیز لے جائے تو وہ ان سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کہ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ تو یہی حال ان مشرکین کا ہے۔ کم سے کم جو جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو کوئی مضبوط ہستی ہونی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بلند و بالا، اس کو چھوڑ کر یہ کمزور سہاروں کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ یقین جانے کہ اگر یہ جو انسانوں کے رشتے ہیں، انسانوں کے جو سہارے ہیں، یہ ایک جو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں، تو پھر انسان ان پہ کیسے تکیہ کر سکتا ہے جو کہ ایک خود اتنا کمزور ہے۔ تو لیکن انسان جو شرک کرنے والے ہیں ان کی عقل ایسی ماری ہوئی ہے کہ ان کی عقل میں کوئی ایسی بات نہیں آتی، چاہے ان کے سامنے کتنے ہی دلائل رکھ دیے جائیں۔ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، نہ تو اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ان کے لیے کوئی ایسی مدد کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہی دوسروں کے لیے کچھ ایسا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ تم پر بھی افسوس ہے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان پر بھی، یعنی کہ وہ بھی کمزور اور تم بھی کمزور۔ لیکن ان پہ تو ایسا بھوت سوار تھا انتقام لینے کا کہ انہوں نے جو منصوبہ پھر بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینک کر ہی چھوڑا۔ انتقام کی جو آگ بھڑک رہی تھی ان کے اندر، انہوں نے اس پہ عمل کر کے ہی ان کے رہے، لیکن ان کو اپنی ہی منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مکروں کو کمزور کر دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر
بہت مضبوط ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ ہم لوگ آیت مبارکہ 192 تک پڑھ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔